السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایمان تین چیزوں کا نام ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے جو اقرار کیا ہے اس کی تصدیق کرنا، پھر جسم کے اعضاء سے وہ جو اقرار کیا تھا، جس کی تصدیق کی ہے، اس کا عمل کر کے ثابت کر دینا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال جو ہیں وہ ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں اور ایمان کو تندرست رکھتے ہیں، ایمان کو بڑھاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت لاتے ہیں۔ اعمال جو ہوتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ نیت بہت اہم چیز ہے۔ یہ ایک ارادہ ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے بندے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ دل سے آتا ہے اور دل سے وہ ذہن میں منتقل ہوتا ہے اور پھر بندہ وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ارادہ جو بنتا ہے، یہ خیال جو بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ نیت جو ہے وہ کسی عمل کی روح ہوتی ہے۔ جس طرح اگر روح نہ ہو، بندے کا جسم مردہ ہوتا ہے۔ جسم میں سے اگر روح کو نکال لیں تو مردہ بن جاتا ہے۔ جس طرح اسرائیل علیہ السلام اور اس کے فرشتے جو ان کے ساتھ ہیں، جب کسی بندے سے روح کو نکال دیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی بن جاتا ہے، پھر مٹی کو مٹی کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو عمل ہوتا ہے، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، اس کی روح اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت بندہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب عمل بے روح ہے، یعنی مردہ ہے۔ تو نیت عمل کو جاندار کر دیتی ہے۔ نیت بہت اہم ہے اور یہ یہ جو ہے اعمال کو خوبصورت بناتی ہے، اس میں جان پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک جو اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو نیتیں جو ہیں بندہ جو کرتا ہے اس پر اس کے اعمال جو ہیں منحصر ہیں۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ نیت بندے کے اعمال کا مرکز ہوتی ہے۔ بندے کا عمل نیت کے گرد گھومتا ہے، اس لیے نیت جو ہے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ عمل کا اپنا ثواب ہے، نیت کا اپنا ثواب ہے۔ اگر بندہ نیت بھی کرے اور ساتھ عمل بھی کرے تو ثواب ایک نہیں بلکہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت جو ہے وہ ثواب کو بھی حسین بنا دیتی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ نیت بہت اہم ہے اور یہ اس کو آپ اہم سمجھیں۔ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ارادہ کریں، اس کی نیت کریں۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کہ بندہ عام طور پر مایوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے ہوتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کا رزلٹ غلط ہوا، میں جو چاہتا تھا یا چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا، تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو کام کوئی بھی ہوتا ہے تو بندہ جب اس کو خلوص نیت سے کرتا ہے تو اس کو جب کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت اور برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ عمل جو ہے وہ اس میں بہتری نہیں ہوتی بندے کے لیے، تو وہ بندے کے لیے اس عمل کو پورا نہیں کیا جاتا اور اس کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا کام بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے۔ اللہ ہماری نفسیات کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کام کو روک لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم کوئی بڑا جو مصیبت اور مسئلہ آنے والا ہوتا ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام پورا نہیں ہوا، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اعمال میں جب کوئی عمل کرے بندہ وہ پورا نہ ہو کام، اور اس وقت بندے کے لیے کیا ہے کہ صبر کر لے، تو وہ صبر کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ پھر بندے کو جو عمل کیا ہے اس سے بہتر کام کوئی اللہ عطا کر دے گا، اور اس کا صلہ بھی اس سے بہتر ہوگا۔ بندے کی زندگی میں وہ جو روشنی آنی تھی اس عمل سے، وہ اس میں کوئی خرابی تھی یا بہتری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور ایسا عمل عطا کرا دے گا جس سے وہ آپ کو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا اور اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس کی ہجرت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی تو یا تو وہ اسلام کی خوشنودی کے لیے یا اسلام کی بڑھوتی کے لیے، اسلام کو پھلنے پھولنے کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، تو یہ ہجرت اللہ کی ہجرت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، یعنی دولت دنیا کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، تو یہ ہجرت دنیا میں اپنے کام جو ذاتی ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا ایک ملک سے دوسری ملک میں جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، تو ان کی جو یعنی نیت ہوتی ہے وہ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نیت جو ہے، یعنی ایک بندے کی نیت ہے ہجرت کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کا دین بلند کرے گا، تو اللہ کا دین بلند کرنے کی نیت سے جائے گا تو پیسے بھی تو ویسے ملیں گے، کام بھی ملے گا، اور اللہ کو منظور ہے اگر اس کی شادی وہاں لکھی ہے، نکاح لکھا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ جو اصل مقصد تھا، وہ جو سوچا تھا اس نے، نیت کی تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی، تو اس کو وہ جو اجر ملے گا اس کی ہجرت ساری کے عمل کو بدل کر رکھ دے گا، گویا اس کا سارا عمل اللہ کی طرف ہجرت میں شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بندہ جو ہجرت کرتا ہے کہ صرف دنیاوی وہ فائدہ حاصل کرے، تو پھر اس کی ہجرت صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہوگی، اس کو کوئی اور اجر و ثواب
नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई सिर्फ शादी की नीयत से जाता है निकाह करूँगा, तो उसकी नीयत क्योंकि निकाह की थी तो उसको सवाब वो मिलेगा। तो इसलिए नीयत बंदे की अजर व सवाब लाती है। तो गोया ये नीयत बहुत अहम है। तो अमल जितने भी होते हैं वो नीयत पर इन्हसार करते हैं। आप देखें ना, जैसे पौधा जो होता है, अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी उस तो फिर वो गिर पड़ेगा, यानी दरख्त नहीं बन पाएगा। तो पौधा जो होता है उसका बीज जो होता है, बीज जो है वो उगता है ज़मीन में। जब उसको डाला जाता है तो वो उगता है। उगता है तो फिर उसके फल फूल आते हैं, उसके ऊपर पत्ते लगते हैं, फल फूल बनते हैं, वो बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा पौधा से दरख्त बन जाता है। इसी तरह बंदा जब कोई अमल होता है, अमल जो है वो जब पैदा होता है वो नीयत से पैदा होता है, और नीयत उस अमल का बीज होती है, और उससे वो अमल उगता है। और फिर अगर वो बीज सही होता है, तंदुरुस्त होता है, तो फिर उससे दरख्त या पौधा वो सही और बेहतरीन बनता है। जिस तरह अगर माँ बाप सही होते हैं तो उससे औलाद जो बनती है वो भी बीमारियों से, मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से पाक होती है। वरना बहुत सारी बीमारियां माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इसलिए जो बीज होता है वो अगर तंदुरुस्त होता है, बेहतर होता है, तो वो पूरा दरख्त जो है वो बेहतरीन और तंदुरुस्त और सेहतमंद बनता है। तो अमल का जो बीज होता है वो उसकी नीयत होती है, उसका इरादा होता है। इसलिए नीयत बंदे की अच्छी होगी तो आम अमल उसके ऊपर अच्छा बनेगा, यानी कि वो बंदा जो बच्चा बनेगा या जो उस वो यानी तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। और इसी तरह से अगर नीयत बंदा अच्छी कर ले तो अमल जो है वो तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा और बेहतर होगा, और वो अजर व सवाब भी पाएगा। और सारा अमल जो है वो नीयत के गिर्द ही घूमता है। तो नीयत उसका मरकज़ है। और नीयत जो है वो यूँ समझें कि एक फल है, वो जो कि एक दरख्त का। तो ये नीयत फिर अजर देती है। आप एक दरख्त के ऊपर कितने फल लगते हैं आपको पता है, बहुत फल लगते हैं, आप बाज़ औक़ात गिन भी नहीं सकते। आप देख जाएं किसी दरख्त पर, खजूर को देख लें, एक खजूर का पौधा है, उस पर कितनी खजूरें लगती हैं, बहुत होती हैं, ये गिन भी नहीं सकते। इसी तरह दरख्त, आम का दरख्त है तो उसके ऊपर कितने आम लगते हैं। तो इस तरह से जब बंदा कोई अमल करता है तो अमल से जो उसका आगाज़ है वो नीयत से होता है। और वही नीयत बाद में क्या होती है कि वो अमल जो दरख्त की शक्ल में समझो, तो उसके ऊपर जो फल हैं वो उस नीयत का अजर है, जो कि फलों में ज़हर होता है। और फिर रहमत इलाही से वही अजर जन्नत में जाने वाला का सब्र बन जाता है। जन्नत में जाने के लिए बंदे के लिए वो एक सबब बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी कोई अमल करना हो तो नीयत ज़रूर करें। तो नीयत जो है वो बहुत अहम है, अमल की जान है, अमल का रूह है। रूह के बगैर कोई भी अमल जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो लिहाजा नीयत बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल जो हैं वो सारे नीयतों के गिर्द घूमते हैं। तो आमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर होता है। अमल जो है नीयत के बगैर मुर्दा होता है। इसलिए नीयत अमल को ज़िंदा कर देती है। और नीयत के अंदर अगर खलूस हो तो वो अमल को तंदुरुस्त और तवाना करती है, और उसके अजर व सवाब में इजाफ़ा होता है। इसलिए फरमाया गया कि बाज़ आमाल होते हैं उनका अजर उसी एक के बराबर होता है,
بعض اعمال ہوتے ہیں ان کا اجر 70 کے برابر ہوتا ہے، اور بعض اعمال ہوتے ہیں ان کا اجر 700 کے برابر ہوتا ہے، اور بعض اعمال ہوتے ہیں ان کا عمل بے شمار ہوتا ہے، گننے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے تو پھر وہ عمل کے اجر کو بڑھا کر بے شمار کر دیتا ہے۔ اور وہی بعض بندے ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک عمل ہوگا جس کا اجر اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ وہ جنت میں وہی عمل بندے کو لے جائے گا جس کی نیت میں خلوص ہوگا مکمل طور پر، اور اس کے اوپر عمل جو ہے ایسا خوبصورت بنا ہوگا جو بے شمار جو ہے اجر و ثواب لایا ہوگا، اور وہی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اس کے پیچھے جو نیت ہے اس میں خلوص اور اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال بھی بے شمار اجر و ثواب لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ آمین۔